بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طالبات، اردو کے لیکچر نمبر 2 کے ساتھ آپ کی معلمہ آپ کو خوش آمدید کہتی ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتی ہیں کہ پچھلی کلاس میں ہم نے آپ کی درسی کتاب کی نظم سفر ہو رہا ہے کی بلند خوانی کی تھی۔ اس کے الفاظ معنی اور خلاصے کا کام آپ کو لیکچر میں سمجھایا گیا تھا، جو کہ امید ہے آپ نے اپنی کاپیوں میں دی گئی ہدایات کے مطابق کر لیا ہوگا۔ آج اپنے کلاس میں ہم اس نظم کا مشقی کام اور ساتھ ساتھ بن کی تشریح کا کام جو ہے وہ اور اس کے قواعد کا کام جو ہے وہ کریں گے۔ تو سب سے پہلے جو کام ہم کرنے والے ہیں وہ ہے بن کی تشریح۔ طالبات، آپ جانتی ہیں کہ نظم میں ایک سے زائد مصروں پر جو حصہ ہوتا ہے، یعنی 2 مصروں پر مشتمل بن کا نظم کا جو حصہ ہے وہ شعر کہلاتا ہے، جبکہ 2 سے زائد جو مصروں پر مشتمل نظم کا حصہ ہوتا ہے اسے ہم بن کہتے ہیں۔ یہ 4 مصروں پر مشتمل بھی ہو سکتا ہے، یہ 5 پر بھی مشتمل ہو سکتا ہے، یعنی اس 6 پر بھی ہو سکتا ہے، یعنی مختلف حصے ہوتے ہیں اس کے۔ تو بن یعنی مختلف 2 سے زائد مصروں پر مشتمل جو نظم کا حصہ ہے وہ بن کہلاتا ہے۔ تو آپ کی یہ جو نظم ہے اس میں ایک بن جو ہے وہ 6 مصروں پر مشتمل ہے۔ تو پہلے بن کی تشریح جو ہے وہ ہم کریں گے، جو کہ آپ کا پہلا بن جو ہے وہ یہ ہے: نہیں ہو رہا ہے مگر ہو رہا ہے، جو دامن تھا دامن بدر ہو رہا ہے، کمر بند گردن کے سر ہو رہا ہے، سفینہ جو زیر و زبر ہو رہا ہے، ادھر کا مسافر ادھر ہو رہا ہے، کراچی کی بس میں سفر ہو رہا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے بن سب سے اوپر آپ نے جو ہے وہ صفحے کے اوپر آپ نے تشریح کی ہیڈنگ لگانی ہے۔ اس کے بعد آپ نے بن نمبر 1 کی ہیڈنگ لگا کر بن جو ہے وہ اپنی کاپیوں میں اتار لینا ہے۔ ابھی آپ کو کاپی میں دکھا دوں گی کہ کس طرح سے کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ حوالے کی ہیڈنگ لگائیں گی اور یہ حوالہ جو ہے وہ آپ لکھ لیں گی کہ یہ بن ہماری درسی کتاب کی نظم سفر ہو رہا ہے سے لیا گیا ہے اور اس کے شاعر کا نام سید ضمیر جعفری ہے، یہ اس کا حوالہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ تشریح کا کام جو ہے وہ کریں گے۔ آئیے آپ کو کاپی میں دکھاتی ہوں کہ تشریح جو ہے وہ آپ کو کیسے کرنی ہے۔ یہ دیکھیے طالبات، یہ کاپی میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ میں نے آپ کو جیسا کہ بتایا کہ تشریح کی ہیڈنگ آپ نے لگائی، اس کے بعد آپ نے بن نمبر 1 کی ہیڈنگ لگا دی اور اس طرح سے آپ نے پورا 6 مصروں پر مشتمل بن جو ہے وہ اپنی کاپی میں اتار لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے حوالے کی ہیڈنگ لگانے کے بعد جو حوالہ میں نے آپ کو بورڈ پر دکھایا وہی حوالہ جو ہے وہ آپ لکھ لیں گی۔ اس کے بعد آپ نے تشریح کی ہیڈنگ لگانی ہے اور پہلے بن کی تشریح جو ہے وہ آپ نے لکھنی ہے۔ وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اس بن میں شاعر کہتے ہیں کہ کراچی کی بس میں سفر کرنا انتہائی خطرناک ہوتا ہے، کیونکہ ایک تو سڑک اور دوسرے بس دونوں کی حالت قابل رحم ہوتی ہے۔ ڈرائیور حضرات ضرورت سے زیادہ مسافروں کو بس میں بٹھا لیتے ہیں اور نہلے پہ دہلا یہ ہوتا ہے کہ بس کی رفتار بھی تیز ہوتی ہے۔ ایسی صورتحال میں بس ایسے ڈولتی ہے جیسے پانی میں کشتی چل رہی ہو اور اس میں بیٹھے ہوئے مسافر بھی ادھر ادھر گرنے لگتے ہیں۔ یہ سلسلہ پورے سفر کے دوران جاری رہتا ہے اور وہ مسافر جو تیار ہو کر گھر سے نکلتے ہیں ان کی حالت بالکل ایسی ہو جاتی ہے جیسے کوئی ابھی بستر سے اٹھا ہو، اور یہ سب اس لیے ہوتا ہے کیونکہ یہ کراچی کی بس کا سفر ہے۔ تو اس طرح سے یہ آپ کے بن نمبر 1 کی تشریح جو ہے وہ مکمل ہو جائے گی۔ اس کے بعد طالبات آپ نے مشقی کام جو ہے وہ شروع کرنا ہے۔ مشقی کام میں آپ کا سب سے پہلا کام جو ہے وہ ہوتا ہے کہ سوال جواب ہوتے ہیں، یعنی آپ کو سوالات جوابات جو ہے وہ کرنے ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ کے سوال جواب کا کام آئے گا۔ آپ کا پہلا سوال ہے اس مشق میں کہ نوجوان کیا پہنے ہوئے تھا؟ تو نوجوان جو ہے وہ کیا پہنے ہوا تھا؟ قیمتی لباس پہنے ہوئے تھا۔ پھر اس کے بعد ہے گردن میں جو کالر تھا اس میں سے کیا بچا؟ گردن میں جو کالر تھا اس میں سے صرف لر بچا تھا۔ شاعر کس سفر کی داستان لکھ رہا ہے؟ شاعر کراچی کی بس کے سفر کی داستان لکھ رہا ہے۔ اس کے بعد تھیلے میں کیا چیز موجود تھی؟ تھیلے میں ٹماٹر موجود تھے۔ اس کے بعد بس کے چلنے سے مسافروں کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ بس کے چلنے سے مسافروں کو دھکے لگتے ہیں اور وہ اچھلنے لگتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا حلیہ بھی خراب ہو جاتا ہے، کیونکہ دھکم پیل کے باعث ان کے کپڑے اور بال وغیرہ سب خراب ہو جاتے ہیں۔ پھر سوال نمبر 5 ہے آپ کا، سفر کے دوران مرغے کا کیا بنا؟
سفر کے دوران مرغا کہیں غائب ہو گیا اور اس کا صرف پر باقی رہ گیا تھا۔ ٹھیک ہے، سوال نمبر 6 ہے آپ کی مشق میں، خوش پوش نوجوان کا بس میں سفر کے بعد کیا حال ہوا؟ خوش پوش نوجوان کا بس میں سفر کے بعد بہت برا حال ہوا۔ اس نے جو قیمتی لباس پہنا ہوا تھا اس کا کالر پھٹ گیا، خوبصورتی سے سنوارے ہوئے بال بگڑ گئے اور چہرے کا حال بھی برا ہو گیا۔ تو یہ آپ کے سوالات کے جوابات تھے۔ اس کے بعد طالبات آپ کا اگلا سوال ہے، دیے گئے جملوں کو درست الفاظ سے پر کیجیے، یعنی آپ کو آپشنز دی گئی ہیں، آپ نے ان آپشنز میں سے صحیح جواب ڈھونڈ کر اس کو آپ نے خالی جگہ میں لکھنا ہے۔ پہلا ہے، کراچی کی ڈیش میں سفر ہو رہا ہے، کس میں؟ کار، اسکوٹر، بس یا ٹرام؟ تو اس کا صحیح جواب کیا ہے؟ بس۔ خدا جانے ڈیش کدھر رہ گیا ہے؟ بکرا، مرغا، گدھا یا کوا؟ تو کیا چیز تھی؟ مرغا۔ بغل میں تو بس ایک پر رہ گیا ہے، تو ٹھیک ہے، یہ اس کا صحیح جواب کیا ہے؟ پر۔ بہت مال ڈیش پر مارے ہوئے تھا، چہرے، سہرے، بہرے یا مہرے؟ تو صحیح جواب اس کا کیا ہے؟ چہرے۔ ٹھیک ہے طالبات، اس کے بعد آپ کا اگلا سوال جو ہے، سوال نمبر 3 آپ کی مشق میں، وہ ہے درج ذیل الفاظ کے معنی لکھیے۔ معنی آپ پہلے ہی لکھ چکے ہیں۔ سفینہ کا مطلب کشتی ہے، حلیہ کا مطلب حالت ہے، زیر و زبر کا مطلب برباد ہو جانا، پرخطر خطرناک، اور گیسو جو ہے اس کا مطلب ہے بال یا زلف۔ سوال نمبر 4 ہے، آپ 5 سطروں میں کسی سفر کا حال بیان کیجیے۔ یہ سوال آپ کو نہیں کرنا ہے، یعنی یہ آپ کے کام میں شامل نہیں ہے۔ اس کے بعد طالبات آپ کا اگلا سوال، سوال نمبر 5 بھی آپ کے نصاب کا حصہ نہیں ہے۔ سوال نمبر 6 ہے، ہر لفظ کے سامنے اس کا ہم آواز لفظ لکھیے۔ آپ کو یاد ہوگا میقات اول میں جب ہم نے نظم حمد اور نظم نعت پڑھی تھی تو میں نے آپ کو قافیے اور ردیف کا فرق بتایا تھا کہ نظم میں شامل جو ہم آواز الفاظ ہوتے ہیں ان کو قافیہ کہا جاتا ہے، اور بار بار تکرار کیے جانے والے الفاظ، یعنی قافیے کے بعد جو بار بار الفاظ دہرائے جاتے ہیں وہ ردیف کہلاتے ہیں۔ اور لیکن ردیف جو ہے وہ ضروری نہیں ہوتا، اس کے بغیر بھی جو ہے وہ اشعار نظم جو ہے وہ مکمل ہو سکتی ہے، لیکن قافیے کے بغیر جو ہے وہ نظم کا کوئی تصور نہیں ہوتا۔ تو آپ کی کتاب میں جو ہے یہ دیے گئے ہیں، ان کو آپ نے کرنا ہے اپنی کاپی میں، اپنی قواعد کی کاپی میں آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ ٹھیک ہے طالبات؟ یہ دیکھیے طالبات، آپ کی قواعد کی کاپی میں آپ نے اس طرح سے ہیڈنگ لگا دی۔ پہلے آپ میقات دوم کی ہیڈنگ لگا دیں گے، اس کے بعد آپ نے سفر ہو رہا ہے کی ہیڈنگ کے ساتھ آپ نے یہ کام شروع کرنا ہے۔ آپ نے الفاظ لکھنے ہیں اور ساتھ میں ہم آواز الفاظ کا کالم بنا لینا ہے، اور پھر آپ نے اس سے متعلقہ ہم آواز الفاظ جو ہیں وہ آپ نے کر لینے ہیں۔ اس کے بعد اگلا سوال آپ کا ہے، درج ذیل الفاظ میں سے مذکر مؤنث الگ کر کے لکھیے، یعنی استعمال کے اعتبار سے ان الفاظ کو آپ نے مذکر اور مؤنث میں الگ الگ مخصوص کرنا ہے۔ یعنی پہلا لفظ ہے قدم، قدم جو ہے وہ مذکر کے طور پر استعمال ہوتا ہے تو اس لیے اسے مذکر کے کالم میں لکھیں گی۔ اسی طرح بات جو ہے وہ مؤنث ہوتی ہے تو مؤنث کے کالم میں جائے گی۔ دامن مذکر ہوتا ہے، گھڑی مؤنث ہوتی ہے، اور مسافر جو ہے وہ مذکر ہوتا ہے۔ تو اس طرح یہ کام بھی آپ نے اپنی کاپیوں میں، قواعد کی کاپی میں جو ہے وہ کر لینا ہے۔ اس کے بعد جو چیز ہے وہ ہے طالبات آپ کا گرامر کا کام ہے۔ آپ کو جو قواعد کی خصوصی تعریف ہے وہ ہے تجنیس۔ اب تجنیس کسے کہتے ہیں، آئیے میں آپ کو بورڈ کی مدد سے سمجھاتی ہوں۔ طالبات جیسا کہ آپ کو بورڈ پر کچھ الفاظ نظر آ رہے ہیں، جیسے یہ دیکھیے، یہ لفظ ہے دیا، ٹھیک ہے، اور یہاں پر بھی دیا ہی لکھا ہے، لیکن معنی جو ہے ان دونوں کے الگ الگ ہیں، یعنی لکھے دونوں بالکل ایک طرح سے گئے ہیں اور پڑھا بھی ایک طرح سے جا رہا ہے، لیکن ان میں معنی کا فرق ہے۔ یعنی دیا کا مطلب چراغ بھی ہو سکتا ہے اور دیا کا مطلب جو ہے وہ دینا بھی ہو سکتا ہے، یعنی استعمال کے اعتبار سے ان کو مختلف طریقوں سے استعمال کیا جا سکتا ہے معنی کے فرق کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح دوسرے الفاظ جو نیچے لکھے ہوئے ہیں ان میں اعراب، املا اور معنی کا فرق پایا جاتا ہے۔ تو پہلا لفظ آپ کا ہے صورت، جو صاد سے لکھا گیا ہے، اور دوسرا لفظ بھی پڑھا صورت ہی جا رہا ہے لیکن یہ سین سے لکھا گیا ہے۔ صاد والی صورت کا مطلب جو ہے وہ کیا ہے، شکل،
جبکہ سین والی صورت کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کا حصہ۔ تو ان دونوں الفاظ یعنی اس طرح معنی کے فرق والے الفاظ اور اعراب، املاء اور معنی کے فرق والے الفاظ کے تعلق کو ہم قواعد کی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ تجنیس کہتے ہیں۔ یاد رہے کہ یہ جو اعراب، املاء اور معنی کے فرق والے الفاظ ہیں یہ متشابہ الفاظ بھی کہلاتے ہیں۔ تو یہ متشابہ الفاظ اور ان الفاظ کا جو آپس میں تعلق ہے اسے ہم قواعد کی زبان میں تجنیس کہتے ہیں۔ آپ کی کتاب میں اس کی تعریف جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے، آپ نے وہاں سے دیکھ کر اس کی تعریف جو ہے وہ اتار لینی ہے۔ میں آپ کو کاپی میں دکھا دیتی ہوں کہ کس طرح سے آپ کو یہ کام کرنا ہے۔ یہ دیکھیے طالبات، آپ کی کاپی میں اس طرح سے آپ نے تجنیس کی ہیڈنگ لگائی اور اس کے بعد آپ نے اس کی جو تعریف کتاب میں لکھی ہوئی ہے، وہ الفاظ جن کا املاء اور اعراب ایک ہیں مگر معنی کے حوالے سے فرق ہے، اور وہ متشابہ الفاظ جن میں اعراب اور املاء کا فرق پایا جاتا ہے، ان دونوں کا تعلق رشتہ تجنیس کہلاتا ہے۔ اور پھر اس طرح سے آپ نے جو ہے نیچے اس کی مثال بھی جو ہے وہ لکھنی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد والے بات ہم آگے اپنے کام پر آتے ہیں، اور یہ ہے آپ کا ایز یوزول، یعنی سابقہ اسباق میں جس طرح ہم نے واحد جمع، الفاظ ضد اور الفاظ مترادف کا کام کیا تھا، تو یہاں پر بھی ہم وہ کام کریں گے۔ پہلا کالم آپ کا واحد جمع کا بنے گا۔ اس میں چونکہ الفاظ اتنے موجود نہیں ہیں، ذخیرہ الفاظ کم ہے، تو اس لیے واحد جمع جو ہیں وہ صرف 4 ہیں، جیسے سر سے سروں، مسافر مسافروں، قدم اقدام اور سفر اسفار۔ اسی طرح چونکہ اس صفحے پر جگہ موجود تھی اس لیے میں نے الفاظ ضد کا کام بھی اسی پر کر دیا ہے، کیونکہ وہ بھی اتنے زیادہ نہیں تھے۔ الفاظ ضد ہیں آپ کے پاس ادھر ادھر، زیر زبر، سفر قیام، سنوارنا اجاڑنا اور پر خطر پر آسائش۔ پھر اس کے بعد آپ کا جو دوسرا کام ہے وہ ہے الفاظ مترادف کا، جو آپ کے اگلے صفحے پر جا رہا ہے۔ دیکھیے اسی طرح آپ نے کالم بنائے۔ آپ کا پہلا لفظ ہے گیسو، زلف، سفینہ کشتی یا ناؤ، مسافر راہگیر، قیمتی عمدہ نفیس نایاب، چہرہ منہ، سوٹ لباس، گھڑی بھر لمحہ بھر۔ تو اس طرح سے آپ کا یہ نظم سفر ہو رہا ہے کا تمام کام جو ہے مشق اور قواعد کے کام کے ساتھ جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے۔ آپ نے اب آپ نے اس کا جو کام کرنا ہے وہ ہے الفاظ معنی، اس کا خلاصہ، بند نمبر 1 کی تشریح، اور آپ کے سوال جواب ہیں، کثیر الانتخابی سوال ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو گرامر میں تجنیس کی تعریف لکھنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ہم آواز الفاظ کا کام کرنا ہے، مذکر مؤنث کا کام کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ واحد جمع، الفاظ ضد اور الفاظ مترادف کا کام کرنا ہے۔ تو طالبات، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو تمام کام بہت اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا اور آپ اسے بروقت جو ہے وہ مکمل کر لیں گی۔ اگلی کلاس تک کے لیے اپنی معلمہ کو اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔